السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری ذات ہی ہے جس نے یہ قرآن عربی تم پر وحی کیا ہے، یہ آیات تم پر نازل کی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نکلو اور ان آیات کو اور اس قرآن کو ان لوگوں کو سنا دو، ان تک پہنچا دو۔ یعنی یہاں پر شہر مکہ کا نام ام القریٰ بیان کیا گیا ہے، جس سے مراد شہر مکہ ہے، تو اور اس مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی خبردار کر دو، اور ان لوگوں کو ڈرا دو کہ ایک دن آنے والا ہے جب ان کی تمام حرکتوں کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا پڑے گا، اور جو لوگ کفر شرک کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جو اس سے باز آ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جیسا کہ پہلے آیتوں میں بھی آ چکا ہے کہ تبلیغ کی ابتدا مکہ میں سے شروع ہوئی۔ وہ ایک عربی قبیلوں کا مرکز تھا، اور اسی لیے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا، اور یہی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا۔ دوسری بات اہم ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نہیں ہو گئے، سب نے ایک ساتھ ایمان قبول نہیں کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے فوراً ایمان لے آتے، کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف بات تھی۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 100% ایمان لے آنے اور بلا حیل و حجت ایمان لانے والوں والی ایک مخلوق تو اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دی تھی، یعنی فرشتے وہ مخلوق ہیں جو بے چوں و چرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے جا رہے ہیں، اور کبھی سرتابی نہیں کرتے اس سے۔ جو حکم وہ دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ ان کے پاس اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا اللہ تعالیٰ سے اختلاف کر سکیں، کیونکہ ان میں خود مختاری اور مرضی پر چلنے کی وہ صلاحیت، فیصلے کی وہ صلاحیت ان کو نہیں دی گئی۔ ان کو صرف اتنی ہی صلاحیت دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں اور اس کو پورا کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ایک اور مخلوق بھی بنائی تھی جو جنات میں سے ہیں،
اور یہ وہ مخلوق تھی جو کہ مختار تھی، اپنے کاموں میں کا اختیار رکھتی تھی، اپنے فیصلوں کا اختیار رکھتی تھی، لیکن ان کی بھی صلاحیتیں کچھ محدود تھیں۔ ان میں کچھ صلاحیتیں تو ایسی تھیں کہ جو قرآن و حدیث سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، یا ان کی طاقت اتنی ہے کہ بڑے بڑے یہ پیڑ اکھاڑ پھینکتے ہیں، یا اسی طرح کے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس بھی اختیار تھا، اس لیے ان میں بھی اچھے اور برے دونوں طرح کے جن تھے، پیدا ہوئے، اور جو ایمان پر نہیں چلے پھر ان کو شیطان کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری ایک مخلوق پیدا کی جو بالکل مختار تھی اپنے فیصلوں میں اور اپنے کاموں میں، یہ تھی انسان کی مخلوق۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بے انتہا صلاحیتیں اور بہترین عقل سے نوازا، یعنی یہ وہ مخلوق تھی جو اللہ کی تخلیق کو سمجھ سکتی تھی، اس پہ غور کر سکتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی تخلیقات کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت تھی، بلکہ یہ خود بھی کوئی چیزیں تخلیق کر سکتی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان شروع سے کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت کرنے کا اس کو قدرت حاصل رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، انسان نے نئی نئی چیزیں دریافت کی۔ پہلے پہیہ دریافت کیا، جس سے پھر مشینیں بنی، گاڑیاں بنی، اس کے بعد پھر اور دوسری بے شمار ایجادات ہوئیں، ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی، مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، جس سے مزید انسان نے قدرت کو سمجھا اور اس کائنات کی گہرائیوں میں جھانکا۔ پھر آج تو وہ دور ہے کہ جو انسان الیکٹرانی ٹیکنالوجی پر اتنے عبور حاصل کر چکا ہے کہ یہ انتہا درجے کی مواصلات کا نظام قائم کر لیا ہے، جہاں سے بیٹھ کے جس سے چاہے دنیا میں بات کر سکتا ہے، اس کی تصویر دے سکتا ہے، اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹیلی ویژن ہیں، موبائلس ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں بے انتہا صلاحیتیں ہیں جس کا کہ انسان استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، یہ صرف انسانی مخلوق میں پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پورا اختیار دیا، اور اس اختیار کو انسان نے پوری طرح استعمال کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی اختیار دیا، احکامات بتا دیے کہ یہ احکامات ہیں جن پر زندگی گزارنی ہے، باقی تم جو چاہے کرو، لیکن ان احکامات کی پابندی کرو۔ ہمارا دین وہی احکام تو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے، اور یہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہے، جن سے دور رہنا ہے۔ تو یہ سب اختیار دیا ہوا اللہ کا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جو کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہے، جیسے میں نے بھی بتایا ہے، فرشتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو اسی خصلت میں ڈال دیتا، لیکن یہ اللہ کی منشا نہیں تھی۔ اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مختصراً بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، اور جتنے انسان اس نے پیدا کیے ہیں ان کو بھی ایک دن زندہ کرے گا۔ وہ جو کچھ انہوں نے زندگی میں جواب دیا عمل کیا ہے اس کا ان سے جواب طلب کرے گا۔ اور آخر میں یہ جملہ کہا گیا جو صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی صادق آتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔